بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پپو کین ڈانس سالہ، یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 500 کروڑ تو 150 کرسی، یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، اس وقت 10 ارب ڈالر جو چاہیے پاکستان کو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو اس جگہ پر، اس مقام پر زندگی جہاں پر ان کی برباد ہوئی ہے اسے دوبارہ کھلار سکے۔ پاکستان کو 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اس 10 ارب ڈالر کی ضرورت جو ہے وہ ان ضرورتوں سے ہٹ کے ہے جو پہلے عمران خان کی کارکردگی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے تھے۔ لیکن اب 10 ارب ڈالر مزید چاہیے۔ احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان سیریس کرائسس میں ہے، فائنینشلی پہلے بھی کرائسس میں تھا، اب آج تھوڑا سا کوئی بہتری ہوئی کہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ جو رقم ہے وہ IMF نے کہا ہے اسی طرح دے دینے ہیں۔ اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے، اسٹاک چین تھوڑی سی اوپر جانی شروع ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے نا وہ بھائی سازشاں مصروف ہے، وہ سازشاں کرو تو باز نہیں آ رہا، مگر ان کے اوپر کل سے بھاری دن شروع ہونے والے ہیں، مگر اس تو پہلے ہی پائن جڑانا اُدیاں لتاں کم رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے پہلے 7-8 سال بڑا لمبا چکواں دیا رکھا۔ پہلے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پپو پیارے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور انہوں نے ان کو مکمل طور پہ اپنی چتر چھایا میں رکھا ہوا تھا۔ ہون پائن چھتر چھایا جان والے نے، میں آپ کو ویسے ایویں میرے منہ جملہ آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالات ان کے اسی طرف جا رہے ہیں ویسے تو وہ اب چتر چھایا میں تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو بڑا لینینٹ ویو لیتا رہا اور ٹل دیتی رکھی، ڈھیل دے کے رکھی، لمبی لمبی چھڑتا رہا پلوان تے وہ لمبی لمبی لپیٹتے رہے۔ اب حالات جو ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں۔ توہین عدالت کا ان کو نوٹس ایشو ہوا تھا، وکیل صاحب جو ہیں وہ آج وہاں پر پیش ہوئے۔ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، یاد رکھیے گا، توہین کی کارروائی کہہ لیں یا توہین عدالت کی کارروائی کہہ لیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے بہرحال اس کے پاس عدالتی اختیارات بھی ہیں، اور اے بھائی صاحب تے جو ہے نا وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا نا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو چیئرمین ہیں اور ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، انہوں نے جو مرضی منہ چاہتا پلوان کیا چھڑتا ہے، یہ انہوں نے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس پر انہوں نے نوٹس لیا تھا، اور بھائی صاحب جو ہیں ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں تے راتی فون تے واٹس ایپ کال کر کے دسیا گیا کہ جناب سویرے تسی پیش ہو رہا تھا، میں تے پتہ بھی نہیں الزام کیے، تو مہربانی کریں ذرا مجھے آپ ٹائم دے دیں اور یہ چیزیں فراہم کر دیں تاکہ آگے جو ہے اس پر میں 1 ہفتے کی مہلت دے دیں۔ لیکن کمیشن آف پاکستان نے انہیں کہا کہ یار کمال ہو گئی تھا ڈیلی یہ اچھا یہ جو میں ساری گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ خبر میں آپ کو منو نہیں بتا رہا، میں اس کا کرکس ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ یعنی عوامی انداز میں بات ہو سکتی کہ جناب تسی، انہوں نے کہا بڑی کمال ہے تھا ڈیلی نوٹس بھی دیتا ہے، انہوں نے پہلے وکیل آیا، تسی پھر وکیل بدل لیا، وہ کہتے ہیں جناب چلے مہربانی کریں، تو انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا 1 ہفتے کا، لیکن ان کا یہ آخری موقع ہے، اس تو بعد اسی ایک طرفہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ تو ادھر عمران خان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے سر وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج سیمینار سے خطاب کرنا تھا، اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو 500 کروڑ روپیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے 3 گھنٹے میں اکٹھا کیا۔ دنیا بھر سے لوگوں نے ڈالراں دی بارشاں کرتی ہیں پھڑ کے، جناب ادھروں جناب ڈالر آ رہے ہیں، ادھروں ڈالر آ رہے ہیں، فون تے فون آ رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا، اور وہ کلپ جو ہے اس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم فرینکلی کہ وہ کتنا درست ہے کلپ، لیکن ایک دوست نے کلپ بھیجا، اس نے جو نمبر عمران خان صاحب نے، ظاہر ہے اس سے پہلے ایک ایڈ ٹویٹر کے اوپر آیا تھا کہ جناب ان نمبرز پہ آپ کال کریں، پتہ نہیں 300 لائنز تھی ٹیلی فون کالز لینے کے لیے، تو لہٰذا وہ نمبر کے اوپر اس نے کم از کم 10 سے 15 نمبرز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، اپنا ڈائل کیے ہیں، ٹرائی کیا، اور ہر نمبر پر ایک ہی جواب آیا کہ جناب یہ نمبر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، 300 لینا سن پائن۔ اچھا رضی دادا نے بھی اس طرح کا ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب میں بھی ٹرائی کرتا رہا ہوں اور نمبر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں کیڑا نمبر سی پائن جتوں کالاں آ رہی ہیں سن اور تڑا تڑ آ رہی ہیں سن۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی جو بھرتی کی ہے نا انہوں نے، وہ بندے کیا کہتے ہیں جو KPK کی گورنمنٹ کے پیسوں کے اوپر جو 25-25 ہزار روپے والے بچے جو بھرتی کیے ہیں، انہوں نے پائن کے نمبر تے سن کوئی وہی ملائی جا رہے سن خاص سن 1 2 4 کو 10 جنے جڑے باہروں بھی آئے ہونے ہیں، تو پیسے باہر وہ 500 کروڑ دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں صبح والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سر میری اطلاع کے مطابق ابھی تک پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ 1 روپیہ نہیں آیا، اور ابھی بھی میری یہی اطلاع
اطلاعات ہیں شام کے 7 بجے ہیں. میں نے پھر دوبارہ چیک کیا اپنے ذرائع سے تو ابھی تک تو 1 روپیہ وہاں پہ نہیں آیا. اللہ کرے جناب 500 کروڑ کیا 500 ارب آئے پاکستان میں خرچ ہونا نا. میں تو اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے پنجاب حکومت کا اکاؤنٹ دیا, شوکت خانم کا اکاؤنٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, نہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ دیا. تو مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پیسہ دے آوے نا پاکستان دے وچ, لیکن ابھی تک آیا کوئی نہیں. یہ ایک فکر کی بات ہے. ہوں جہاں بندہ دنیا بھر دے ٹیلی تھون کر کے فون کر کے 500 کروڑ اکٹھا کر رہا نا, بڑا وہ صلاحیت موجود ہے. وہ بھائی صاحب کی حالت یہ ہے کہ پنجاب ہاؤس کے اندر ایک سیمینار تھا اور وہ پی ٹی نے ارینج کیا ہوا تھا. شوکت ترین صاحب بھی اس میں تھے, شیری مزاری صاحب بھی تھیں, یہ شہریار افریدی جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جان دینی ہے, جان سب نے اللہ کو دینی ہے. بھائی صاحب جہاں نے نویں کو سانوں مطلب ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہی رانا ثناء اللہ والے جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ 2 نمبر ہیروئن ڈالی تھی, اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو فلاں بریگیڈیئر اور فلاں جو ہے پتہ نہیں کرنل ان کے کہنے پر یہ بات کی تھی, ان کو لے آئے میرے سامنے. یعنی اب اپنی کیتی کرائی جڑی ہے وہ فوجیاں دے پا رہے ہیں کہ کیونکہ آج کل بڑی نہیں نا ہوئی پائن بھی گڑی ہے نا کچھ دنوں تو, ایس کر کے انہوں نے پان کی کوشش کر رہے. یہ بھی ادارے کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ میں کوئی بات یہاں پر دعوے سے کہتا ہوں اور یہ بات جو ہے مجھے بتائی ہوتی ہے میرے پروڈیوسر نے, تو میں یہ اب جب کہوں گا کہ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہے, تو پھر وہ گل پائے نا میری ہوگی, پھر پروڈیوسر دی میری. یا تو یہ ہو کہ میں کہوں کہ جی میرے پروڈیوسر ہیں فلاں, انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں, پھر بات ہوگی کہ جناب انہیں غلط دسیا یا انہیں صحیح دسیا, ٹھیک ہے. اب شہریار افریدی صاحب جو ہیں وہ تو کہتے رہے کہ میں مطلب حلف دینے کو تیار ہوں, اللہ کو جان دینی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اس لیے نہیں انہوں نے کیا کہ فلانے بریگیڈیئر نے, فلانے میجر جنرل نے, فلانے کرنل نے مینوں یہ گل دسی, یا تو اس وقت ان کو کوٹ کرتے. انہوں نے اس وقت کوٹ نہیں کیا, ساری اپنے جنا سینے دے تمغے لان لے انہوں نے گلاں کیتیاں. ہوں جس لیے گلاں غلط ثابت ہو گئی ہیں, وہ گھر میں سے نکل آئے نا فواد چودھری صاحب کا یہ فضول کیس ہے. یہ تو میں جب آیا تھا تبھی کہہ دیتا کہ یہ بالکل فضول کیس ہے. جو صاحب یہ کیس لے کر آئے تھے ان کو سوال کیا, وہ بھائی غصے نہ چلا گیا, تو میں نے تبھی کہتے تھے یہ نہ کریں, مگر پھر بھی خان صاحب نے کیا. تو یہ وہ صاحب ہیں شہریار افریدی صاحب جو وہاں پر موجود تھے. اچھا اب جناب وہاں پر لگی ٹوٹل 150 کرسی, اور 150 کرسی نہیں پائن پری. خان صاحب نے جس وقت آنا تھا, جو ٹائم دیا گیا تھا, اس وقت تک 150 کرسی نہیں پڑی تھی. وہاں پر ٹوٹل جو ہے نا کوئی یہ جو 3 لیڈر ہے یہ نظر آ رہے تھے اس کلپ کے اندر, اور کوئی 5-6 لوگ اور تھے جو وہاں پر بیٹھے تھے. باقی ساری کرسی جڑی نا وہ ویلی پئی سی. اور پھر شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ یار خان صاحب کو آنے سے روک دیں, ساری جگہ خالی ہے تو بڑی شرمندگی ہو جائے گی ہمیں, تو اس لیے آپ ان کو روک دیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دوسرا موقع ہے عمران خان صاحب کا جب وہ کسی پبلک گیدرنگ میں گئے ہیں, اور ظاہر ہے یہ پبلک ایٹ لارج کی گیدرنگ تو نہیں ہوگی, یہاں پر دعوت نامے گئے ہوں گے, اور وہاں پر کرسیاں پائن ویلیاں. یہ اس سے پہلے جیلم کے جلسے میں گئے تھے فواد چودھری صاحب کے حلقے کے اندر. فواد چودھری صاحب ہر ایک نونا باقاعدہ اڑ کے پہنتے ہیں, یعنی وہ لحاظ ہی نہیں کرتے اس بات کا کہ یار اس بندے نے میرا کی تعلق رہا ہے. میں ان ملاقات کر لی, گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا. آصف زرداری صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. یہ وہی فواد چودھری صاحب ہے. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا سر, میں ان باتوں کا مطلب چشمدید گواہ ہوں. میں یہ باتیں آپ کو یعنی وہ سنی گلاں نہیں کر رہا, باقاعدہ بیٹھے رہتے تھے کہ صاحب بلا لیں تو ملاقات ہو جائے. اس کے بعد یہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں مشیر بھی رہے ہیں, شاید پرائم منسٹر کے یا زرداری صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں. تو یہ وہ صاحب ہیں. ہوں بڑے پولے جے منہ دے نال نہ وہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ آپ ساری مطلب روزانہ ہی سن دے ہو گلاں, لہٰذا وہ مطلب کیا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مطلب ہے تو پائے نا اتنے نا ساری کرسیاں ویلیاں سن, مطلب وہ جلسہ گاہ جو تھا وہ لائٹنگ از ایوری تھنگ دی وے, تو اے آر وائی دکھا رہے سی کہ بھریا ہوا. ادروائز وہ جلسہ بالکل فارغ تھا. کوئی مشکل سے 1000-1200 کے قریب بندہ تھا.
فواد چودھری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج کے اوپر، ان کی چہرہ بتا رہا تھا کہ جناب انہوں نے کی حالات نہیں اس وقت کہ بندے آئے کوئی نہیں۔ وہیں پر جو لوگوں نے باتیں بتائیں کہ جناب فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب دو ایسے کریکٹر ہیں جس میں تو لوگ ہی نہیں آئے، ایک پاسے سیلاب آیا سارے پاسے، ٹھیک ہے، عمران خان جلسے کری جا رہا ہے، دوسرا کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ اپنے چاچے دے پتر نو بھی، بھرا نو بھی، بھتیجے نو بھی، سارے نو عہدے دے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 2-3 وجوہات سامنے آئی تھیں۔ اب اس کے بعد یہ دوسری گیدرنگ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نے 500 کروڑ روپے اکٹھا کر لیا 3 گھنٹے کے اندر، سر وہ بندہ جو ہے وہ 150 کرسی نہیں بھری پائیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، شہریار افریدی صاحب، وہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پائن بڑی شرمندگی ہونی، خان صاحب کو روک دو۔ پھر خبر کے مطابق یہ ہے کہ پھر خان صاحب کے آنے کا وقت کیا گیا تبدیل، اور اس کے بعد پھر بندے 150 پورے ہوئے یا نہیں ہوئے ابھی تک مجھے نہیں پتا، جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں کہ بندے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن پھر ظاہر ہے وقت تبدیل ہو گیا۔ تو یہی چیز کافی ہے، اتنا بڑا لیڈر پرائم منسٹر آف پاکستان رہا، اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے پاپولر آدمی کہتا رہا، وہ سر شخص جو ہے وہ حالت ہے کہ 150 بندہ اکٹھا نہیں ہویا، 500 کروڑ کرنا میں اکٹھا کر لیا، پتہ نہیں کس سے کیتا، کوئی میرا خیال ہے خلا دے اکٹھا کر لیا۔ اللہ کرے سر 500 کروڑ یا 500 ارب آئے پاکستان میں، 5000 ارب آئے حضور، میری تو یہ دعا ہے، کیونکہ وہ پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ پہ آنا ہے یا کے پی حکومت کے اکاؤنٹ پہ آنا ہے، تو دونوں حکومتیں جو ہیں وہ سرکاری خزانہ ہوگا نا، وہ تو پائن 1-1 روپیے کا حساب ہو سکے گا۔ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے، جیسے یہ الیکشن کمیشن میں جا کہتے ہیں نا، اتنے یہ نہیں کہہ سکتے پیسے خرچ ہوں گے سرکاری خزانے سے، یقین کیجئے 1 روپیہ بھی خرچ ہونا حضور، 1 روپیہ بھی، اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سرکاری خزانے سے پیسے لے تو جیب ہی پائے کار چلے جاؤ، وہ کسی نہ کسی مد میں پیسے نکلیں گے اور کیش کبھی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ہو جائیں گی، اللہ کرے کہ پیسے آ جائیں۔ ویسے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ پپو کین ڈانس سالہ، ایک گانا تھا بڑا مشہور، پپو کان ڈانس سالہ، یہ میرا خیال آج سے 15 سال پہلے بڑا مشہور ہوا تھا گانا، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پپو جو ہے نا وہ بڑا نخریلا ہے، پپو جڑا نا وہ پتہ نہیں گھڑی جڑی ہے وہ پتہ نہیں رولیکس نہیں پاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گانے میں بتائی ہوئی تھیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا ہینڈسم، میں جناب بڑا کیا کہتے ہیں وہ ہوں کیا مشہور آدمی ہوں، میں جناب 92 ورلڈ کپ جیتے ہیں، اور میں نے تو ان کی جو ہے نا وہ پھینٹا لگایا ان کو، یہ ضمنی انتخابات میں یہ یاد کریں گے، یہ الیکشن کرائیں انہوں نے لاگت سمجھ جائے گی۔ عمران خان صاحب اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے، نہ اپنے سے بہتر انسان سمجھتے ہیں کسی کو، نہ اپنے تو سونا سمجھتے ہیں، نہ اپنے سے قابل سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ دنیا کیا کائنات کے معاملات کو وہ سمجھتا ہے۔ یقین کیجئے وہ اتنی زیادہ رونق اور تکبر کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ایسے متکبر شخص کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے، یہ میرے دل کی دعا ہے۔ اچھا اب وہ صاحب جو ہے نا جو کہتے تھے میں کسی ڈرتا نہیں ہوں، میں جناب کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں، میں بکتا نہیں ہوں، وہ بھائی صاحب نے نا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 باتیں سر ایک جمع کروائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ جمع کرائی جس کی جواب جس کے حوالے سے میں نے یہ کمنٹ کیا کہ پپو کین ڈانس سالہ، وہ یہ ہے سر کہ جناب زیبا چودھری کی دھمکی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں جو اگر یہ بات جو آپ کو میرے الفاظ غیر مناسب لگے ہیں تو میں واپس لینے پر تیار ہوں، یعنی مطلب کہندہ ایوے کہ پاجی جے تسی مینوں معافی دے دیو تے میں الفاظ واپس لے لینا تے میں جناب پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں، یعنی ایکچولی یہ معافی مانگ رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں یہ وہاں پر معافی مانگ رہے ہیں لیکن ذرا الفاظ بدل رہے ہیں، سٹائل بدل رہے ہیں، یعنی پپو ڈانس ضرور کرے گا پر نوے سٹائل نال کرے گا، وہ اس طرح کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی مردانگی خطرے میں آ گئی، جو مردانگی کو میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا تھا، اور وہ اس لیے لکھا تھا کیونکہ عمران خان یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی مین ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں جھکتا، جنرل جو پرویز مشرف ہے اس کے خلاف بھی بولتا ہے، جنرل باجوہ کے خلاف بھی بولتا ہے، وہ نیوٹرلز کو جانور کہتا ہے، وہ بھائی کسی سے نہیں ڈرتا۔
اچھے پائے نوٹس آیا پہ زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر جج ہیں، لوئر جوڈیشری کی جج ہیں، ان کے بارے میں ان کے ریمارکس جو تھے، جو انہوں نے شہباز گل کی محبت میں جناب وہ ریمارکس ادا کیے تھے، اور وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جسٹس شائق عثمانی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس رہے ہیں، ان کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پورے کا پورا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ عدالت کی عزت و تکریم پہ کھڑا ہے۔ اگر آپ ان کی عزت و تکریم نہیں کریں گے عدلیہ کی تو پھر یہ سسٹم آگے چل نہیں سکتا، اور لوئر جوڈیشری جو ہے وہ باقاعدہ بیک بون ہے ہمارے عدالتی نظام کی۔ جب عمران خان جیسا آدمی، اب یہ جو بات میں کہنے لگوں یہ میری ہے، عمران خان جیسا آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں زیبا چودھری یا فلاں کوئی آئی جی یا ڈی اے جی جو ہے وہ اس کے خلاف بات کر دے، تو پھر ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جناب ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو پیڈ ہیں ٹرولز، وہ ان کی باقاعدہ طور پر گھٹیا قسم کے ٹرینڈز بنا کر پوری دنیا رول مار دے اگلے نو پھڑ کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خاتون ہے، پھر وہ جج بھی ہے، اور زیبا چودھری کے حوالے سے نوٹس نہ لیا جاتا تو اب تک پائے کام کتے نہ کتے ہو ٹر گیا ہونا سی۔ انہوں نے کسی خاتون، کسی مرد، کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں، غریدہ فروخی صاحبہ ہوں، ثنا بچا صاحبہ ہوں، یا حامد میر صاحب ہوں، یا سلیم صافی صاحب ہوں، یا جتنے بھی پرومیننٹ لوگ ان کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں نا، سر انہوں نے ٹویٹر دے اتر رول ماریا، اور ہمارا جو نظام ہے یعنی احتساب کا نظام، یعنی جو کوئی کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو حد تک امیز ریمارکس دیے جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، وہ سر اتنا ٹلا مٹھا سا ہے، یا ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو تک پہنچ کے ان کو پکڑ سکے۔ ایک معاملے کے اوپر تھوڑی سی پکڑ ہوئی ہے، اوتے کام ذرا یہ فی الحال رک گیا ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس نیو سوشل ورلڈ جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اتنے پائن کسی دی عزت محفوظ نہیں، اور پی ٹی آئی والوں سے تو بالکل کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب وہاں پر ایک طریقے سے معافی مانگ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اچھا، اب میں نے اس سلسلے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ایک دو جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں ان سے کہ جناب یہ انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے تو یہ کیا معافی قابل قبول ہے؟ ان کا پہلی بات تو یہ کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ لے لوں گا، شرط لگا رہے ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ الفاظ غیر مناسب تھے تو میں واپس لے لوں گا۔ یعنی یہ بھی وہ ان پر ڈال رہے ہیں عدلیہ کے اوپر کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہا، یعنی عمران خان اپنے الفاظ کو آج بھی غیر مناسب نہیں سمجھ رہے، عدلیہ اگر سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے پائن میں واپس لے لینا، یہ لہٰذا یہ معافی کے زمرے میں کسی صورت نہیں آتا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ 1997 سے 1999 کے دور کے درمیان کی بات ہے۔ اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک توہین عدالت کا نوٹس اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش ہو گئے، پائن معافی منگنی پی سی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے افسوس ہے، سوری، یہ الفاظ لکھے تھے، تو سپریم کورٹ نے کہا سوری کی ہوتا ہے، آپ کو باقاعدہ معافی منگنی، اپولوجائز کرنا ہے حضور، تو پھر انہوں نے معافی مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر بھی یہ سلسلہ اب یہ قانونی و آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے سر، اور پھر عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑا جاتا ہے۔ عدالت چاہے لینین ریویو لے تو معاف کر دے، عدالت نہ چاہے تو پائن کاروائی شروع کر دے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اب چونکہ وہ معافی مانگنے والے پاسے آیا پہ ہے تو اس کے حوالے سے میں نے پہلے بات کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر معافی نہیں مانگنی تو پھر آپ کنٹیسٹ کریں، آپ کہیں یہ تو انہیں عدالت نہیں بنتی، تو پھر آگے کیس پھر چلے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا دال آن دی کوشش کر رہے، چلاکی لا رہے ہیں، اپنے لوگ کھچرے بڑھنے دی کوشش کر رہے، تو بہت تو کلا سیانا نہیں ہے، نہ آپ کے پاس جو وکلا ہیں وہ دنیا میں یا پاکستان میں سب سے زیادہ سیانے وکیل ہیں، باقی بھی لوگوں نے اللہ پاک نے دماغ دیتا ہے، وہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اب عدالت نے ظاہر فیصلہ کرنا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کل کیا کرے گی، فیصلہ تو عدالت عالیہ نے کرنا ہے اسلام آباد کی، وہ اب
کل پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو میں نے بات کی اور جو میں نے ماضی کا آپ کو حوالہ دیا اس میں بھائی نے معافی کوئی نہیں. ہاں نچن لی بھائی تیار ضرور ہے. رادھا جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے کہ جناب یہ کہو تو میں انج کرے نچ لینی ہے یا اونج کرے نچ لینی ہے. یہ میں نے استارے کے طور پہ بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ بھائی صاحب جڑے نا وہ تیار ہو گئے نے، انہوں نے ذرا کس بل نکل گئے ہیں، اکڑ فوں تھوڑی سی تھلے آئی ہے ماڑی جی. یہ اس کا مطلب میں صرف یہ لے رہا ہوں، معافی بہرحال یہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے نا سر، وہ انہوں نے کہا کہ جناب جو زیبا چودھری صاحبہ جج صاحبہ کے حوالے سے میرے پہ مقدمہ درج کیا گیا سر، اس کو خارج کیا جائے، کارروائی روکی جائے، میں قانون کے آگے سرنڈر کر چکا ہوں. یہ درخواست انہوں نے دائر کیا ہے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، میں آپ کو وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اب بھائی صاحب اپنے فضائل گنا رہے ہیں، ذرا سنیں فضائل سنیں. جی میں ورلڈ کپ جتوایا پاکستان نوں، یہ اپنی پائن تاڈا ورلڈ کپ جتان کی کام سی حضور پلیز ذرا بتائیے گا. آپ تے سفارشاں پا کے جس طریقے نال اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ جناب نوں ایک جمیا پالیا پوسیا ہوا سی، جناب نوں اتنے رکھیا سی کیا کہتے ہیں کیپٹن کے طور پہ، پورے ورلڈ کپ کے دوران جو 1992 کا تھا، عمران خان کی کارکردگی آپ کسی بھی بندے سے جو کرکٹ لور ہے، ویسے ظاہر ہے پاکستان سارے کرکٹ لور ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کوئی نہیں تھی. ورلڈ کپ کا فائنل، سیمی فائنل، اے دوویں دے پائن اکرم اور وقار دی کاروائی تہاڈی کاروائی کی سی، تسی اودے وچ کی رول پلے کیتا. جی میں نے ورلڈ کپ جتوایا. باقی ٹیم جڑی ساری اتنے گلی ڈنڈا کھیڈن گئی سی. سوال ہے میرا، میاں داد صاحب وہاں پر کیا کر رہے تھے، یا یہ سلیم جو تھے سلیم ملک صاحب کیا کر رہے تھے، وسیم اکرم صاحب کیا کر رہے تھے، وہ پائے اتنے چڑی چکا کھیڈ رہے سن، تسی کلے ہی لے کے آئے سو کپ. ایک بات پھر جناب فلاحی کام کیے، ہسپتال اور یونیورسٹی بنائی. سر ہسپتال بھی ذاتی کاروبار حضور آپ کا، یونیورسٹی بھی آپ کا ذاتی کاروبار. یہ دو نمبری نہ کرو سانڈا، ٹھیک ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. پھر جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے، کہتے جی کہ میں نے امریکہ افغان مذاکرات کرائے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھائی صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ ڈرون حملے نجائز ہیں، یہ امریکہ کے خلاف پوری مہم چلاتے ہیں. سر یاد کیجئے انہوں نے پوری کے پورے جلوس نکالے ہوئے امریکہ کے خلاف جب یہ اپوزیشن میں تھے. جس لئے دوبارہ اپوزیشن آنے نیڑے ہونے لگے سن، اس لیے امریکہ سیاست کرتا ہے، امریکہ پاکستان میں سازش کرتا ہے، امریکہ رجیم چینج کروا رہا ہے، یہ سارا بیانی ہے. تو ہوں اپنی اپلیکیشن جو عدالت میں دے رہے ہیں کہ کیوں میرے پہ رحم کریں اور یہ جو ہے مقدمہ خارج کر دیں، اس میں دلیل کے طور پہ دے رہے ہیں میں نے امریکہ کے ساتھ افغانستان کے مذاکرات کروائے. پائن اے بھائی صاحب ہے جی. اب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر کسی کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سر. میرا تو صرف اتنا کام ہے کہ میں آپ کو چیزیں جو ہے وہ پہنچاتا رہوں، اور جو باتیں خان صاحب کر رہے ہیں یا یہ موجودہ حکومت کرے گی. یاد رکھیے گا، میں آج ایک بات اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حکومت اب تھوڑی سٹیبل ہونے جا رہی ہے. یہ سیلاب نے تھوڑا جا بچا لیا میرے کو. یہ سیلاب کے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلا جائے سلسلہ اور پاکستان کی سٹیبلٹی آئے. لیکن جہاں کہیں بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ چلاکی چلکی لانے کی کوشش کرے گی تو پائے نا بچت کوئی نہیں جی اپنے کو لے گی. میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر کہ آئین کے اوپر، قانون کی بالادستی کے اوپر اس پہ بچت کسی کی نہیں ہے. حکومت اب کی ہو یا ماضی کی ہو، سیاستدان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو آ کے پیش کرتا ہے عوام کے اندر کہ میں آپ کو لیڈ کروں گا. کوئی گھروں نہیں لین جاتا پائے نا. آپ عمران خان صاحب نے شوق چڑھیا سیاست دا، میاں نواز شریف کو خود شوق چڑھا، تو لہٰذا وہ سر جواب دہ ہیں. تو ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں پائیں، تو یہی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باہر اب تک کی جو میرے پاس خبریں تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.